نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا نماز کا پڑھنا، قربانی کا کرنا، جینا مرنا سب اللہ کے، سب اللہ کے لیے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ نسک کہتے ہیں قربانی کرنے کو، جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، قربانی جو ہوتی ہے اس کو نسک، اس قربانی کے لیے جو بقرعید میں اس کے لیے اضحیٰ کا لفظ آیا ہے اور بڑی تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس قربانی کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے قرآن۔ تو پہلے فلسفہ قربانی سمجھنے کی کوشش کیجیے تھوڑی سی۔ جانور قربان کرنا تو آسان ہے، فلسفہ قربانی سمجھ کر قربانی کرنا یہ مشکل اور دشوار ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، پھر قربانی کے مسائل بتائیں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے بڑی غربت والے، شہر الحرم 4 ہیں، کون کون سے؟ 3 ایک ساتھ ہیں، ایک الگ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے۔ اس میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا، یہ بھی بڑی حرمت والا ہے، اور اس کی شروع کی 10 راتیں بہت ہی زیادہ حرمت ہے۔ تو پہلے ایک بات بتاتا چلوں، حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص ہر رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نافل ادا کرے، بعد نماز عشاء 2 رکعت زیادہ لمبی چھوڑی نہیں، وہ نافل ادا کرے گا 2 رکعت۔ طریقہ اس کا یہ ہے پڑھنے کا، جس طرح نیت کرتے ہیں اس طرح نیت کریں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو اس کو اتنا ثواب ادا کیا جائے گا کہ اس کی سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ یہ حرمت والی راتوں کا بہت آسان ہے، لیکن کنڈیشن وہی ہے کہ پہلے فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے،
اس کے بعد موقعہ ہے، اس کے بعد نوافل۔ تو یہ تو میں نے راتوں کی نسبت سے، ویسے پوری رات عبادت کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے، آدھی رات کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سورہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبیاں انبیاء کرام کو عطا فرمائی، اور اس خوبی میں قربانی نہیں ہے، فلسفہ قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ خوبیاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور دیگر کی نسبت زیادہ خوبیاں سے دیگر کو نوازا، یعنی کچھ کو کچھ پر خوبیوں سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی نبی میں کوئی قابل نفرت اور عیب اور خامی نہیں ہے، کسی بھی نبی میں۔ کیوں؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو غلطی کا شائبہ ہی نہیں۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، کیسے غلطی ہو گئی؟ نہیں ایسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سبھی انبیاء بلند مرتبہ خوبیوں اور اعلیٰ درجے کے کمالات سے متصف ہیں، یہ صفات آپ میں موجود ہیں۔ پھر خالق کائنات عز و جل نے بعض انبیاء کرام پر نسبتاً نوازا ہے کہ رب کی مرضی ہے، کہ کائنات رب کی ہے، وہ جیسا چاہے کرے۔ انہیں مزید انعامات عطا کر کے دیگر سے افضل بنا دیا، اگرچہ نفس نبوت میں سب برابر ہے، یعنی نبوت ملنے کے اعتبار سے سارے انبیاء برابر ہیں، فرق ہے تو اصحاب صفات کے اعتبار سے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ شان ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد بلند ترین مرتبہ آپ کے جد امجد، اور رب نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی میں جو اعلیٰ مقام اور عزت اور وجاہت حاصل ہے، اسے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق میں بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج تک ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، آج تک ہم سنت ابراہیمی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابراہیمی ہونے پر فخر کیا۔ دین حنیف، اسی دین کو تو آگے بڑھایا ہے اللہ نے، آپ کو سرکار کو کہا کہ وہی شریعت پڑھائے آگے، اللہ کو کہا۔ تو آپ کو مخلوق میں بے پناہ مقبولیت اور مرکزیت عطا فرمائی۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام الہامی مذاہب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جتنے بھی انبیاء کو کتابیں ملی ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، 4 مشہور کتابیں آئی ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور تمامی انبیاء آپ سے نسبت رکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے دیکھنے والوں کے لیے، اگر وہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة والکتاب، یعنی ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنایا، یعنی ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنایا اور ان کو مزید اعزاز کے لیے نبوت اور کتاب اور انہی کی اولاد کو عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمایا۔ چنانچہ 4 مشہور کتابیں انہی کی اولاد میں تشریف لانے والے رسولوں کو عطا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے بعد والی تمام شریعتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو باقی رکھا، جتنی بھی شریعتیں باقی ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خلیل اللہ علی نبینا کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنا محبوب بھی انہی کی اولاد میں عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ نحل۔ یعنی اے حبیب، ہم نے آپ کو عقائد اور دین کے اصول وہی عطا کیے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جو فی زمانہ موجودہ دور میں لوگ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، کوئی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی اولاد پر درود پڑھتے ہو، جیسے بہت سے ابھی کرسچن والے کہتے ہیں کہ آپ تو نماز میں درود بھیجتے ہو، درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ کہیں گے سیدنا کا لفظ نہیں لگایا آپ نے، وہ یوں نہیں لگایا کہ حدیث میں سیدنا کا لفظ نہیں ہے، لیکن سیدنا لگانا چاہیے احترام کے لیے، لیکن جب کوٹ کیا جا رہا ہے تو اس لیے بات کیا جائے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جیسی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل کی۔ اور یہاں فرما، تو اب اگر کوئی یہ دلیل دے کہ ہم بھی بھیجتے ہیں ان پر، ہم نہیں بھیج رہے، یہود و نصارہ پر ہم بھی نماز میں بھیجتے ہیں، سمجھنے کا فرق ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت اور برکت نازل فرما جیسی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر فرمائی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آج کل بہت گردش کر رہی ہے یہ بات، تو یہاں سے حقیقت سمجھ اس سے عطا فرما، ان پر نہیں بھیج رہے جو ابھی موجود ہے۔ یہ ماضی کا صفت ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کی یاد آ گئی، تو انہی عقائد پر، اور وہ عقائد ہی مسلمہ ہیں۔ مختصر کروں گا، جب بات قربانی کی آتی ہے تو پھر یقین اس میں لازم ہوتا ہے، اگر یقین نہ ہو تو پھر سے قربانی ہوتی ہے نا، قربانی نہیں۔ یقین اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا شک نہ ہو، یعنی کسی بات کو اس طرح پختہ طریقے سے جاننا کہ اس کے خلاف سوچ بھی نہ آئے۔ آج لوگوں کی سوچ آ رہی ہے، کیا ضرورت ہے کہ قربانی دینے کی، کسی بچی کی شادی کرا دو، ہاں یہ چل رہا ہے نا، اس کا مقصد انہیں قربانی کے اس عمل پر یقین نہیں ہے جو کہ واجب ہے، یہ اپنی جانب سے چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں اور ایجاد کر کے دین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ ایک صاحب اس سے کہنے لگے، کہنے لگے یار یورپ کا سسٹم دیکھو، آج ہی کی بات ہے، کہنے کیسا زبردست سسٹم قائم ہے۔ میں ہاں بالکل قائم ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کی دو باتیں آپ کو بتا دوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ جب میں انگلستان جاتا ہوں تو مجھے اسلام نظر آتا ہے، لیکن مسلمان ایک بھی نظر نہیں آتا، اور جب بر صغیر میں آتا ہوں تو مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھیے گا میری، مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ وجہ میں نے کہا جو تمہاری میراث تھی وہ انہوں نے لے لی بھائی، اور جو ان کا کام تھا وہ تم کرنے لگے، نام
نہیں لیا تمہارا بس، باقی میراث لے لی، کیونکہ آج ان کی یونیورسٹیز میں عمر لا بڑھائے ہوئے. سید عمر فاروق اعظم نے جو اسلام کی روشنی میں قانون وضع کیا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آج وہ اپنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی عدالتیں بھی انصاف کا کام کر رہی ہیں. سب سے بڑی بات یاد رکھنا، آج جو ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھیں کھول نہیں رہے. آنکھیں کھول نہیں رہے. اس نے بندے نے آ کر کہا سر خطرے کے نشان تک پانی پہنچ گیا ہے، جہاز ڈوب جائے گا. کہنے کہ 2 فٹ نشان اور اونچا کر دو. وہی کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے. خطرے کا نشان تھا نا، اس سے 2 فٹ اوپر لگا دو نشان کہ خطرہ اور آگے، اور اسی میں ہم ختم ہو جائے گا. جس اس پر ہم چل رہے ہیں، جس نہج پر ہم چل رہے ہیں، جس جگہ پر ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا کہ جو اسلامی احکامات، جو اسلامی فرائض اور واجبات ہیں، ان کی جگہ اپنے نفس سے چیزوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں. روگردانی تو ہو رہی ہے سارے معاملات میں. تو اس کا مقصد پختہ یقین نہیں ہے اسلام کے دیے ہوئے معاملات اور اصولوں پر. اللہ پر یقین سے مراد کہ مسلمان کا پختہ عقیدہ ہو کہ اللہ جل جلالہ موجود ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے جو احکام عطا کیے وہ سب حق ہیں، اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. یہ بات یاد رکھو اچھی طرح سے. اور یقین کے مختلف درجے ہیں، یقین کے مختلف درجے ہیں. ایمان کی طرح یقین بھی مضبوط اور کمزور ہوتا ہے. جس طرح ایمان بھی کمزور اور مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح یقین بھی کمزور اور مضبوط ہوتا رہتا ہے. عام لوگوں کا ایمان اور یقین عام ہوتا ہے، اور مقبولان بارگاہ الہی کا ایمان یقین بھی ان کی شان کے مطابق پختہ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. بادشاہ وقت تھا نمرود بھی پوری دنیا پہ حکومت کی، کفاروں میں بادشاہ جو تھا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا اس بڑے بت کے اوپر رکھ دیا، تو پوچھا گیا، کہا ابراہیم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کو بلاؤ. جب بلا کے پوچھا نمرود نے، تو کہا اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑا کو اس کے بعد رکھا ہے. اس نے توڑا، آنکھیں کھولنے کے لیے. کہا ایسی بات کر رہا ہوں، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، یہ کیسے توڑ دے گا؟ بولے جب اس میں توڑنے کی طاقت نہیں، اس میں ہلنے کی طاقت نہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا اپنے رب کے ہونے کی دلیل دو. لوگوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندوں سے مردوں اور مردوں سے زندے نکالے. اس میں کیا کرنے کا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ایک کو سزا دی تھی مارنے کی، اور ایک کو رہا کرنے کی سزا دی تھی. جس کو رہا کیا تھا کہا اس کو مار دو، اور جس کو سزا دی تھی مارنے کی کہا اس کو چھوڑ دو. بتاؤ آج کل بھی ایسے ہی دلیلیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا فرمان ہے؟ بیچ میں یاد آ گیا تو بتا دو. آپ فرماتے ہیں کہ جو عزت ظلم کے ذریعے حاصل کی جائے، اللہ اس عزت کو اپنے انصاف سے ذلیل کرتا ہے. اپنے انصاف سے. آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے. لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں، کسی کی بھی نہیں کھول رہی. سب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی کہ بلی آئے گی تو نہیں کھائے گی، یا یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ 27ویں شب کو پاکستان بنا. کیسے کیسے سوچے رہ رہے ہیں. اپنے آپ کو نہیں بدلنے کی کوشش کرتے، اپنے معاملات کو درست. اچھا اس علاقے میں پانی کا اتنا مسئلہ ہے، ہر آدمی فرد واحد کوشش کر رہا ہے کہ میں مسئلہ حل کر لوں، خود ہی اپنا.
اگر یہی سب مل کر حل کریں تو سارا نظام خود ہی صحیح ہو جائے. چند ظالم آپ کے اوپر ظلم کے ساتھ نہ بیٹھے ہیں, آپ ان کو قبول کرتے ہیں تو تبھی بیٹھتے ہیں. میں بولتا میں کہہ رہا ہوں یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں, اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, اس کو سمجھ لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا کہ میرا رب تو وہ ہے تو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر دیا. اب اس کی بات نہیں بن پڑی, آج کل کے لوگوں کو بھی نہیں بن پاتی. تو کیا کیا, 90 فٹ اونچی دیواریں بنوائیں, یقین کی بات کر رہا ہوں, اور ان میں لکڑیاں ایک ایک فرد کو کہہ دیا کہ اگر کوئی اس میں لکڑیاں نہ ڈالے گا تو ابراہیم کے ساتھ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا, جلا دے گا. سب نے لکڑیاں جمع کی, 1 مہینے میں لکڑیاں جمع ہو گئی, اوپر تک آ گئی تھی. پھر اس کو آگ لگائی گئی. منجنیق جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اور اس کے اندر اس آگ میں ڈالا گیا, آتش نمرود جو کہلاتی ہے. اتنی حدت تھی اس آگ کی کہ اگر پرندہ اوپر سے گزرے تو وہ جل جائے. ابراہیم علیہ السلام کا حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے, کھڑے ہوئے. اس حق کہنے کے سبب سے آج تک ان کا نام زندہ ہے, نہیں ہٹ رہی. منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا گیا. پوری مخلوق, اللہ کی فرشتے, جنات, جس فرشتے کی جو ڈیوٹی تھی, سب ہل پڑے اور کہا باری تعالیٰ ہمیں اجازت دے کہ ہم ابراہیم کی مدد کریں. لو بھائی, مخلوق کو مدد کرنا یہاں سے ثابت ہوگا. ہمیں اجازت دے کہ ہم ابراہیم کی مدد کریں. اور اپنے کہا ابراہیم سے پوچھ لو, اگر وہ چاہیں تو کر لو. تو سب سے پہلے ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہوا چلاؤں کہ آپ کو ہو جائے, ہمیں آپ کی مدد کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. پانی کا فرشتہ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. جبرائیل امین المختصر آئے اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں, اور ان کے ساتھ جو بھی آپ نے کہا جبرائیل تم جاؤ, میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے, میں اس کی رضا پر راضی ہوں, وہ جو چاہے گا میں کر دوں گا. رب سے کہا انہوں نے باری تعالیٰ زمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے صرف ابراہیم کے علاوہ. تو اگر ابراہیم کو بھی ختم کر دیا, ظاہر مخلوق تو یہ کسی جہاں تک پہنچو گی وہاں تک کی بات کرے گی نا, تو پھر معاملات کیسے چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی واپس کر دیا. پھر اللہ نے کہا آگ کو, ابراہیم علیہ السلام اللہ تیری رضا پر میں راضی ہوں, کہتے نا رضیت باللہ ربا, ہم اپنے رب کے رب ہونے پر, میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں, اللہ کے رب ہونے پر راضی. ربی دولت کو اسلام دین ہو اور اسلام کے دین ہونے پر راضی. اسلام تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. تو جب یہ کہا تو اللہ نے کہا یا نارو کونی بردو, اے آگ ٹھنڈی ہو جائے, بالکل ٹھنڈی ہو جائے. اور وہ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ صرف اس کی روشنی رہی اور اندر ٹھنڈک کی ٹھنڈک صرف ابراہیم علیہ السلام کی رسی جلائی, جو رسیاں بندھی ہوئی تھی اس سے, اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک بال بھی نہیں دے, ایک روا بھی نہیں دے. یہ یقین کی مثال کافی ہے. دیکھو حق بات کہنے میں دشواریاں تو آتی ہیں, دقت تو پیش آتی ہے, لیکن اس کے بعد اجر دیکھو کتنا بڑا ہے. تو پھر اب تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں بنا دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ مقام عطا کیا, وہ مقام عطا کیا جو دیگر انبیاء پر سبقت لے گا. اب سب سے بڑا مقام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام ہے انبیاء کرام کے لیے. تو کامل ایسا نہیں کہ باقی انبیاء کا بھی کامل نہیں تھا,
اللہ جس کو چاہے جیسے آزمائے، کسی کو کرام کر کے آزماتا ہے، کسی کو کوئی معجزہ دے کے آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح آزمایا گیا، پھر اس کے بعد جب آزمائش میں پورے ہو گئے تو پھر کہا اپنے بیٹے اسماعیل، کوئی بھی لمبا واقعہ جاؤ چھوڑ کر آ جاؤ۔ کہا ہماری طرح ابھی تو اولاد نہیں تھی، اب اولاد ہوئی تو میں اس کو چھوڑ کر آ جاؤں۔ مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا گیا اور پھر وہاں دعا کر رہا ہے، تو اب تم رب کے تو ہو، تو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ادھر رب نے حکم دیا ابراہیم اس بچے کی ماں کو اور بچے کو جاؤ عرب کے بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، ابھی چھوٹے ہیں، گود میں ہیں۔ کہا باری طرح راضی راضی رب راضی، ٹھیک گئے اور جانے چھوڑ دیا۔ اب جانتے ہوئے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ دیا؟ عرب کے سہارے۔ اور پھر سائڈ سے دیکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، باری طرح ایک بوٹا بھی نہیں ہوتا ہے یہاں، ایک پتی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے یہاں کمی نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی۔ دیکھو کیسی بولی کی کہ بچے نے پیر رگڑا، اس پیر ایڑی کے رگڑنے سے کنواں جاری ہو گیا، پانی کا، آب کا، آب زمزم کہتے ہیں۔ تو زمزم کے معنی رک رک ایڈ ہے، پانی کو زمزم نہیں کہتے، وہ رائج اور مشہور ہو گیا، آب کہتے ہیں، آب زمزم۔ تو اما حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رک رک وہ مٹی کی باؤنڈریاں بنا رہی ہیں اور روک رہی ہیں کہ پانی آگے نہ نکل جائے۔ پھر وہی پانی سے پرندے بول رہے آ گئے، پھر وہیں سے قافلہ گزرا، اس نے کہا یہاں تو پرندے بول رہے تو یقیناً میٹھا پانی ہے۔ پھر انہوں نے اجازت چاہی، دیکھو پوری بستی کی طرح سے آواز ہو گئی۔ تو تم رب کی مانو، رب تمہاری سنے گا، لیکن ہم رب کی نہیں مانتے اور پھر کہتے ہیں رب ہماری سنتا ہے۔ تم سنانے والے تو بنو، وہ سننے والا تو ہم تک پہنچے ہر وقت، لیکن ہم سنانے والے نہیں، ہم سنانے والے ہی نہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جانے والے ہی نہیں۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں جانے والے ہو جائیں گے تو وہ بڑا رحیم ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، پلٹ کر واپس آنے والوں کی بھی قبول کرتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو فلسفہ قربانی سمجھ میں آیا، بہت مختصر بتایا۔ اس وقت کے فلسفہ قربانی کامل یقین کا نام ہے کہ جو مجھے حکم دیا ہے اس کے نتیجے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس کی پاسداری رکھنی ہے، اس پر پورا پورا اترنا ہے۔ جب میں اس پر پورا اتروں گا، اس کی پاسداری کروں گا تو بڑا راضی ہو جائے گا، دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور اچھے حکمران بھی آ جائیں گے۔ آئی بات سمجھ؟ بس یہ حکم ہو گیا، پھر اس کے بعد رہتے رہے وہاں، جب بڑے ہو گئے پھر ایک بار خواب دیکھا کہ قربانی دے دو بیٹے، اچھا باری جانا، لیکن یہ انبیاء سے انبیاء کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو یہ کسی عام آدمی سے تخصیص نہیں ہے کہ عام آدمی خواب دیکھ لے تو بیٹا سیوا کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کا خواب حکم کی حیثیت رکھتا ہے، جا کے سیوا کیا، اور بیٹا بھی ایسا سعادت مند۔ جب باپ لائق ہوگا تو بیٹا سعادت مند کیوں نہ ہوگا؟ جب باپ ہی نالائق ہوگا تو بیٹا سعادت مند کیسے ہوگا؟ تو قربانی ذبح کیا، المختصر۔ اللہ نے جنت سے کہا جاؤ میرا خلیل، اس نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جاؤ جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، اور لے جا کے اسماعیل کو نکال کے مینڈا رکھ دیا، وہ مینڈا ذبح کر دیا۔ یہ سنت ابراہیمی جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ 10 تاریخ کی وہ بھی ضرورت ہے کسی کو، اور ہمارے فقہ میں، فقہ حنفی میں یہ واجب ہے، اس قربانی کا کرنا واجب ہے، اس کے بدلے پیسے نہیں دیے جا سکتے کسی کو، اور جو واجب ادا نہیں کرے گا وہ گناہگار
یہ بات یاد رکھو.